شہر نبی تیری گلیوں ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات چل رہی تھی تصوف کے تعلق سے اور اللہ کی رضا کے تعلق سے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھو جو دن رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اسی موضوع پر چند باتیں اور عرض کریں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ جو اہل اللہ ہیں اور نیک لوگ ہیں یریدون وجہہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے مولا کی رضا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت ہر ساتھ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. انہیں نہ فکر دولت ہوتی ہے نہ شہرت ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے عمل وہ مقبول ہوتے ہیں جس میں اخلاص ہو. اور اخلاص کون سا عمل ہے؟ اخلاص وہ عمل ہے جس میں مولا کی رضا شامل ہو. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اسی کے متعلق کہ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اگر کوئی شخص اجر آخرت، اب یہ غور سے سنیے گا، یہ ہے تصوف، کہ جو شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اجر کے لیے اور دنیاوی شہرت کے لیے دونوں مقصد رہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کیے تو پھر لوگ جان جائیں، ٹھیک ہے، لوگ ہمیں کہہ دیں کہ بھائی ہاں اس نے یہ کام کیا ہے. ایک تو خالص یہی رہتی ہے. اور یہاں وہ شخص آیا اور اس نے کہا نہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں. صحابی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اجر آخرت یعنی آخرت میں بھی اجر مانگے کہ مولا آخرت میں اجر دینا، اور پھر دنیاوی شہرت کہ میں دنیا میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، یعنی دونوں مل جائے، یہاں شہرت مل جائے اور وہاں نیکی مل جائے، ثواب مل جائے، تو دونوں کام کے لیے جہاد کرے. کہ اگر جہاد کیا میں نے تو پھر یہاں بھی میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں مجاہد ہوں، اور اگر شہید ہو گیا تب بھی مشہور ہو جاؤں گا. تو اللہ قیامت میں مجھے شہید بنا کے اٹھائے گا اور اس کا اجر دے گا، اور اگر شہید نہ ہوا تو مجاہد بن کے اٹھائے گا. تو صحابی نے کہا کہ اگر یہ دونوں مقصد ہو کہ دنیا میں شہرت بھی ہو اور محشر میں طلب ثواب کے لیے بھی ہو اور وہ جہاد کرے تو اسے کیا ملے گا؟ یہ سوال کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور آخرت میں ثواب بھی ملے، اس لیے وہ جہاد بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، حضور فرماتے ہیں پھر اس کے پاس تو پھر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کچھ قبول نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ذہن میں شہرت ہے، دنیا میں شہرت ہے، میں ہے، ہم ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے. پھر فعاداها 3 مرات یقول لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ. پھر وہ صحابی بار بار کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات کہہ دی، وہ تو سامنے والا جہاد پہ جا رہا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ دہرایا، اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس سے لا شیء لہ، ہاں میں کہہ رہا ہوں نا. اب یہ پلے باندھ لے ذہن میں اپنے اور دل میں، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ آپ کی طبیعت میں اگر شہرت ہے، کوئی نیک کام کریں، بڑا سے بڑا کریں، اور پھر ہم ہے کہ میں کر رہا ہوں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ سرکار نے فرمایا. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نظر جو مسلمان نہیں. اب یہ کچھ بھی نہیں میں بڑے پردے ہیں, بڑے پردے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. نہ تو مفتی ہے, نہ محدث ہے, نہ عالم ہے, نہ فقیہ ہے, نہ صوفی ہے, نہ ولی ہے, نہ امیر ہے, نہ غریب ہے, نہ تقوی والا ہے, نہ طہارت والا ہے. دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر اس نے جب 3 مرتبہ یہ بات دہرائی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. سرکار نے فرمایا ہاں وہ اللہ رد فرما دے گا, نہیں قبول کرے گا, کیونکہ اخلاص نہیں ہے, شہرت شامل ہے. اب ایک بات یہاں آپ سب کو سمجھاؤں کہ آپ نیک کام تو بہت کرتے ہیں الحمدللہ, بالخصوص اہل مہاڈا جہاں کا میں امام ہوں تو یہاں کا بہتر جانتا ہوں میں. اللہ کا شکر ہے ہر موقع پر آپ سپورٹ کرتے ہیں, ساتھ کرتے ہیں. مگر یہ میں آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ پھر یہ اگر شہرت طبیعت میں آتا ہو نا تو پھر یہ نکال دیں آپ, پھر نکال دیں. مطلب نہیں ہے, کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے ہو. اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو, شہرت کے لیے نہ ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اور پھر دینے کے بعد اس بندے کا مقصد کیا ہو؟ اس کا مقصد محض رضا الہی کا حصول ہو کہ مولا یہ میں جو کر رہا ہوں یہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. مدائن کی جنگ جب ہو گئی, ختم ہو گئے, مدائن جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, تو یہ سپہ سالار تھے. تو ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ کچھ ایسے لپیٹے ہوئے تھا کپڑے میں, اور اس نے جو ہے وہ کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کے سر کا تاج تھا. آپ کیا کر رہے ہو اور اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا, کپڑے سے انہوں نے لپیٹا تھا اور لا کے کہا کہ یہ مال غنیمت میں شامل فرما لیں, آپ اس کو مال غنیمت میں شامل فرما لیں. تو جب حضرت سعد بن وقاص نے یہ اخلاص دیکھا نا کہ یار یہ آدمی اگر یہ رکھ لیتا, تو ان کے کپڑے سب پھٹے پرانے تھے, آج ہم کپڑے کے لیے, گاڑی کے لیے, مال دنیا کے لیے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, دین کا سودا کیے بیٹھے ہیں, اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں, اور پھر اتنا اس میں مستغرق ہو گئے ہیں. میں ایک بات یہاں ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں. آپ جو جد و جہد کرتے ہو پھر یہ ہوتا ہے یار یہ میرا کام نہیں ہوا, پھر آپ کہتے ہو فلاں نے مجھے فریب دے دیا, فلاں نے دھوکہ دے دیا, یار میرا کام نہیں ہوا ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں, ایسی بات ایسی نہیں ہے, آپ سمجھتے نہیں ہو, آپ سمجھتے نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دنیا کی حاجات میں سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کام ہے آپ لوگوں کا اور اس کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں, آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرا کام ہو جاوے, تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آپ کی کوئی حاجت ہے, کوئی پریشانی ہے, یا کوئی مال ہے, کوئی کچھ خرید رہے ہیں, کوئی چیک پھنسا ہوا ہے, کہیں پہ آپ کا پیسہ رکا ہوا ہے, گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, روم خریدنا چاہ رہے ہیں, جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں, جو حاجت ہو آپ کی. تو جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر فرشتوں سے تذکرہ کرتا ہے اس بندے کا کہ اے میرے فرشتوں, میرا یہ بندہ دنیا کی حاجات میں سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہے, یہ چاہ رہا ہے میرا یہ کام ہو جاوے. اب اللہ کیا فرماتا ہے, ہم لوگ جو ہے نا کبھی وہ کام نہیں پورا ہوتا ہے تو گالی گلوچ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, کہتے ہیں یار ہمارے رشتہ دار ہی میں کسی نے مجھے دھوکہ دے دیا, میرے بھائی نے مجھے دھوکہ دے دیا, فلاں میرا پڑوسی ہوگا جس نے کچھ کر دیا ہوگا اس لیے نہیں ہوا, فلاں نے دعا تعویذ کرا دیا ہوگا. بات یہ نہیں رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر یہ اپنی حاجت کی طرف متوجہ ہے, اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ادھر آپ کوشش کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, یہ کام ہو جاوے, اور ہو نہیں رہا ہے, وہ کام ہو, جو بھی کام ہے آپ کا جائز اور وہ ہو نہیں رہا ہے,
تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دوں گا. یہ سمجھ نہیں رہا ہے میرا بندہ اور لگا ہوا ہے کہ نہیں یہ کام تو کر دے مولا، یہ ہو جاوے، یہ ہو جاوے، یہ ہو جاوے. اور اے فرشتوں دیکھو وہ نادان بندہ، میرا ایسا نادان بندہ ہے، اگر میں یہ کر دوں اور میں قدرت رکھتا ہوں کر دوں تو یہ جیسے یہ کام پورا ہوگا یہ جہنمی بن جائے گا، یہ ایسا فیل کر دے گا، ایسا کام کر دے گا اس کے ذریعے کہ پھر اس کے لیے ہمیں جہنم کا دروازہ کھولنا پڑے گا. ابھی تو جنتی ہے، کام ہو گیا جہنمی ہو جائے گا. اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ قربان جائیں، فرشتوں سے. اور آپ یہاں کوشش کر رہے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن میں اسے اس کی حاجت سے دور رکھوں گا. یہ جو کوشش کر رہا ہے نا، میں دوں گا نہیں. تو کبھی ایسا نہ پورا ہو تو آپ گھبرایا نہ کرو، یار میں یہ کر رہا تھا اور نہیں ہوا، اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں آپ یار کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے. اس کو پیار ہے آپ سے، اسی لیے تو دے نہیں رہا ہے کہ وہ جہنم میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہ رہا ہے، بڑا پیار کرتا ہے ہم سے. ایک بات یہاں ایک روایت یاد آ گئی مجھے، سن لے وہ. ہاں، اللہ اتنا پیار کرتا ہے نا ہم سے اور آپ سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سے منہ موڑ لیا کہ نہیں میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، پھر وہ نماز چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا. اللہ اس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اللہ سے منہ موڑ لیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ رب سے منہ موڑیں، پھر وہ اس کو تو یہ کہنا چاہیے جا بھاگ نکل، تیری حاجت کیا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں تیرا مولا ہوں، مجھ سے تو ہے، تجھ سے میں نہیں ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے، مگر میرے مولا کا کرم دیکھیں. وہ ان بندوں کے بارے میں حضرت داؤد کو کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیے، مجھ سے ناراض ہو گئے، میری مسجد میں آنا چھوڑ دیا، میرا ذکر کرنا چھوڑ دیا، میں نے کام نہیں پورا کیا، حالانکہ اس کے حق میں اچھا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں وہ جہنم میں جائے، پھر وہ ناراض ہو گیا، بولا نہیں اللہ دیتا نہیں تو جا کے کیا فائدہ، منہ موڑ لیا. اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں ملا کچھ نہیں، اتنے دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں ملا کچھ نہیں، پھر وہ ہٹ گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے. کم سے کم اتنا اگر پیار سن رہے ہو کہ تمہارا رب تم سے اتنا پیار کرتا ہے تو تم تو پلٹ آؤ. تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں. ہائے قربان جائیں، قربان جائیں. وہ منہ موڑ لیے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ناراض ہو گیا، نہیں نہیں، میں اس طرح انتظار کرتا ہوں اس بندے کا جس نے منہ موڑا ہے. دو بھائیوں میں جھگڑے ہو جائیں تو ایک بھائی کہتا ہے یار میں چھوٹا تھوڑی بنوں گا، پڑوسیوں میں جھگڑے ہو گئے، یار میں جھکوں گا اس کے سامنے، میں اس سے نہیں بات کروں گا. اور پھر اس بات پر پورے خاندان میں 10-20 سال لڑائیاں چلتی ہیں اس نام پہ کہ جھکے کون پہلے بات کرے. یہ پروردگار ہے تمہارا، یہ تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ جان لے جو منہ موڑ کے گیا نہ چلا گیا، وہ جان لے کہ میں اس کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور اس پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں، اور ان کی معصیت کاریوں کے ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں کہ وہ چھوڑ دے گناہ، تو وہ میرے ملاقات کے شوق میں مر جائیں. اگر بندوں کو یہ پتا چل جائے نا جو مجھ سے دور ہو گئے، مجھ سے منہ موڑ لیے، نماز آتے تھے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے چھوڑ دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی چیز مانگ رہے ہو، وہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، وہ نہیں دے رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دے گا مگر تاخیر میں دے گا، تو پھر تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ جانتے ہو جب تم اپنے مولا سے روتے ہو نا تو اس کو بڑا پیار آتا ہے، بڑا پیار آتا. تمہارے جب وہ رونا سنتا ہے نا، وہ الفاظ سنتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے وہ دیکھو نا کتنا پیار آ رہا ہے مجھے اس پہ. تو اس کو یہی وجہ ہے کہ جس دن اسے آپ سے پیار ہو جائے، جس دن رب کو آپ سے پیار ہو جائے
تو وہ آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے گا. آپ چلے گئے, نماز پڑھتے تھے چھوڑ دیے, اور اس کو پیار ہو گیا ہے آپ سے, تو ایسی تکلیف دے گا نا کہ بھاگے اور دوڑے آؤ گے. وہ تکلیف دے کے بلا لے گا, تکلیف پریشانیاں دے کے بلا لے گا, جانے نہیں دے گا وہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ میں ابھی بھی کتنا انتظار کر رہا ہوں رب ہو کر کے, تو وہ اس شوق میں, اس خوشی میں مر جائیں کہ میرا مولا اس طرح انتظار کرتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے اگر پتہ چل جائے داؤد ان کو کہ ابھی بھی میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, تو ان کے جسموں کے جوڑ میری محبت سے الگ ہو جائیں, کٹ جائیں, ہاتھ الگ ٹوٹ جائے, پیر الگ ٹوٹ جائیں. کس وجہ سے؟ محبت سے, کہ مولا میں تو گنہگار سیاہ کار, میں نے تجھے چھوڑا تھا مگر ابھی بھی تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. تو اس شوق میں, اس محبت میں, یک طرفہ محبت میں, ایسا محبوب کہیں دیکھا ہے تم نے؟ ایسا محبوب کہیں دیکھا ہے تم نے؟ اور پھر میں, اے داؤد میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ میں ان کے بارے میں, آپ کا ذہن گیا ادھر, یہ نیکوں کے بارے میں نہیں ہے, پرہیزگاروں کے بارے میں نہیں ہے. یہ محبت اس کی اس گنہگار کے تعلق سے ہے کہ وہ تھا مولا کا بندہ مگر وہ اپنے مولا سے بھاگ گیا. پھر اس کے انتظار میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ ابھی بھی میں رب ہو کے اس سے کتنا پیار کرتا ہوں, تو اس کے جوڑ الگ ہو جائیں. تو یہ میری محبت اس سے ہے جو بھاگا ہے. تو جو لوگ, اب اللہ فرماتا ہے داؤد یہ تو میری محبت ان سے ہے جو منہ موڑ لیے ہیں, تو جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ پھر بتا تو کیسا ہوگا. جب نافرمان کے تعلق سے میری یہ محبت ہے, تو پھر میرے جو اپنے ہیں جو میری بارگاہ میں آتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں, پھر ان کے بارے میں بتا کہ پھر میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں گا, ان سے کتنی محبت کرتا ہوں گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کی حاجت میں پوری کر دوں, میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, ایک روایت ذہن میں آئی کہ سرکار مسجد نبوی شریف میں الموجب الاوسط میں حدیث ہے, سرکار درس دے رہے تھے, بیان کر رہے تھے, اور سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کے لیے آگے بڑھے, ساتھ میں اس کے گئے, کوئی پریشان ہے اس کی آپ مدد کریں, ٹھیک ہے. اب جو مدد کرنے جا رہا ہے, تو سرکار نے فرمایا یہ جو میری مسجد نبوی شریف ہے, سرکار نے صحابہ کو بتایا یہ جو مسجد نبوی شریف جس میں میں بیٹھا ہوں, جس کا میں امام اور خطیب ہوں, حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو مدد کرنے جا رہا ہے وہ جو ہے اس مسجد میں 1 سال کی نفلی عبادت سے بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے. جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کر دے, تو مسجد نبوی میں 1 سال بیٹھ کے جو نفلی عبادت کرے, نفلی اعتکاف کرے, اس سے بہتر ہے جس نے حاجت پوری کر دی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو جہنم کا دروازہ کھلے گا, اور میں چاہتا نہیں ہوں, اس لیے اس کی حاجت سے اس کو دور رکھوں گا. اب بندہ قربان جائیں آپ کی طبیعتوں کا خیال رب کو, میرے مولا کو. اب جب حاجت نہیں پوری ہوئی تو آپ جو جملے دنیا میں بولتے ہیں, اللہ فرماتا ہے پھر میرا بندہ جو ہے انگلیاں کاٹتے ہوئے قربان جائیں, کہتے ہیں نہیں جب کام نہیں ہوا بتاتا ہوں اس کو, دیکھ لوں گا اس کو. اللہ فرماتا ہے پھر میرا بندہ انگلیاں کاٹتے ہوئے, اور کیا بولتا ہے, اب اللہ بتا رہا ہے حاجت کس نے روک دی ہے, مولا نے. وہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں تھا, وہ کام, وہ معاملہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں تھا, اس نے روک دیا ہے. مگر اب روکا اللہ نے تو وہ بتانے تو نہیں آئے گا آپ کو, سرکار کے ذریعے بتا دیا کہ کبھی ایسا آئے آپ کی زندگی میں. تو اب حدیث تو آپ سن رہے ہو, تو کسی پہ چراغ پا نہ ہوا کرو, کسی پر لٹھ لے کے دوڑ نہ پڑا کرو, کسی کو گالی نہ دیا کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اللہ نے بتایا ہے, وہی روک دیتا ہے. اور ہم لوگ کرتے ہیں پڑوسی والے نے کچھ دعا تعویذ کر دی ہے, کچھ ایسا مسئلہ اس نے کر دیا, نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ انگلیاں کاٹ کر کہتا ہے کہ کس نے میرے خلاف سازش کی, قربان جائے وہ سارے جملے آپ کے پہلے بتایا ہے,
کہ پھر یہ بندہ کہتا حاجت نہیں ہوئی یار، تو کسی نے میرے خلاف سازش کر دی ہے ورنہ میرا یہ کام ہو جاتا، ہوتے ہوتے رہ گیا، ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کس نے میرے خلاف سازش کی، کس نے مجھے دھوکہ دیا، روکا اللہ نے، ادھر ہم لڑ پڑے کہ کس نے روک دیا، کس نے سازش کی۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، جس نے وہ اپنے بندے پر مہربانی فرما دیتا ہے جس کے ذریعے سے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے جو روک دیتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے اس میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور پھر اس کا تو حال یہ ہے، ہاں اس رب کی محبت کا حال یہ ہے، میں عرض کروں یریدون وجہہ، اور جو اس کے دو تفسیر ہے اس کی، ایک ہے عالمانہ، یعنی جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، یہ عالمانہ ہے۔ اب اس کی ایک تفسیر ہے عاشقانہ۔ عاشقانہ تفسیر یہ ہے کہ نہ وہ عزت چاہتے ہیں دنیا میں، نہ شہرت چاہتے ہیں، کوئی ہاتھ چومے نہ چومے، زمین پہ بیٹھیں گدے پہ بیٹھیں، پیدل چلیں فلائٹ میں سفر کریں، اس سے غرض ان کو ان کے قلب پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ جاہ و حشمت کے لیے نہیں کرتے، وہ جو کام کرتے ہیں اپنے مولا کے مکھڑے کے لیے کرتے ہیں کہ میرے مولا کا چہرہ مجھے نظر آ جائے۔ چہرہ سے مراد رحمت ہے، رضا ہے، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو شریعت کا یہ ترجمہ ہے کہ اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، تصوف کا یہ ترجمہ ہے کہ اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں وہ اس رب کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ بقیہ کوئی عمل جو وہ کرتے ہیں کسی کے لیے نہیں کرتے، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ آپ بھی نہ کریں، آپ کچھ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں کسی کی، نہ کہیں کسی سے، نہیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے۔ میں نے وہ حدیث سنائی کہ اگر آپ دے بھی رہے ہو اور یہ سوچ کے دے رہے ہو کہ آخرت میں مجھے ثواب ملے گا، مگر کہیں خیال یہ بھی ہے کہ شہرت ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے مدد کیا ہے، یا بھئی حجرے صلاۃ میں دے دیا، یا بچوں کے کھانے کے لیے میں نے راشن بھرا دیا، دسیوں سے کہہ گئے، تو آپ تو کہو، مگر میں آپ کا امام ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس سے ملے گا کچھ نہیں۔ ملے گا تب جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہاں اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اور پھر اسی کی رضا کے طالب ہوں۔ ایک روایت آخری سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میں اس کی محبت کے چند نمونے عرض کروں میں آپ کو۔ ایک غزوے میں ایک عورت گرفتار ہو کر آئی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ ممتا کی محبت کے جوش کا عالم یہ تھا کہ اسے جو بچہ مل جاتا، غزوے میں گم ہو گیا تھا، ماں تھی، تڑپ رہی تھی، تو وہ اتنی بے تحاشا دوڑ رہی تھی کہ جو بچہ مل جاتا اس کو سینے سے لگا لیتی، ماں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ جو آ رہی ہے اور جس بچے کو دیکھتی ہے سینے سے چپکا لیتی ہے، تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا اس کو دیکھو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی، کہ ہر بچے کو یہ اپنا بچہ سمجھ کے اپنے سینے سے لگا رہی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا ہرگز نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا اپنے بندوں سے اس سے زیادہ بھی پیار کرتا ہے، اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جتنی محبت اس عورت کو ہے، جتنی محبت اس عورت کو ہے۔ اور پھر اس پر بھی ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت، یہ روایت سن لینے تو بات ادھوری رہ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے حضرت عبداللہ بن عمر، جو کام کریں رضائے مولا کے لیے کریں، یہ کل تصوف ہے، اپنے مولا کی رضا اور خواہش کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے کریں۔ ہمارا کام ہم کرتے ہیں دین کا، مگر بہت سارے اگر آپ کی طبیعت میں خیال آ رہے ہوں تو آج سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ سب کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اللہ ہم پہ رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ اور اگر خواہش یہ ہے کہ میری شہرت ہو، نام و نمود ہو، تو یہاں تو ہمیں لگے گا کہ آپ دے رہے ہو، اخلاص ہوگا، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں جو فیصلے ہوں گے آپ کے قلب کو دیکھ کر کے کیے جائیں گے۔ تو رضائے مولا کے لیے کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد
سارا گھر کا مال لے کے آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، اور آپ جو ہے خود چادر پہن کے آئے، اور چادر میں بٹن نہیں تھے، ببول کے کانٹے لگا کے آئے سرکار کی بارگاہ میں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ آئے فنزل علیہ جبریل، تو حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ فقال یا محمد، زندگی ایسی گزاریں آپ، زندگی ایسی گزاریں آپ، حب دنیا دل سے نکال دیں، آپ کا مقصد صرف اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی ارا ابا بکر علیہ عبادت اباعۃ قد خلھا فی صدرہ، سرکار دیکھیں نا آپ کا عاشق ابو بکر کیسا آیا ہے، کہ چادر ہے اور پھر اس پر اس نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ فقال یا جبریل انفقا مالہ علی قبل الفتح، تو سرکار نے فرمایا جبریل اس نے پورا مال مجھ پہ خرچہ کر دیا نا، تو اس لیے اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے ببول کے کانٹے لگا کے آیا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جبریل یہ تمہاری حالت کیسی ہے، تم بھی تو وہی پہن کے آئے ہو۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا اخلاص ایسا تھا، رضائے مولا کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے کہ سب کچھ نچھاور کر دیا رضائے مولا کے لیے، تو صرف میری یہ حالت نہیں ہے، آج جو لباس یہ پہن کے حضرت ابو بکر آئے ہیں، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کا عاشق جو لباس پہنا ہے آج سب کے سب وہی لباس پہن لو، کہ اس نے میری رضا کی خاطر سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا ہے۔ اب سنیں، جب یہ بتایا سرکار نے، قال فإن اللہ یقرأ علیک السلام ویقول قل لہ، قربان جائیں ایسی زندگی گزاریں کہ پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ سرکار آپ پر اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیں، کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے، قربان جائیں اس نقطے پر، اللہ سلام کہتا ہے آپ کو، اور کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دیں اراد انت عنی فی فقرک ام ساخط، قربان جائیں اللہ پوچھ رہا ہے جبریل کے ذریعے کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ کیا اپنے اللہ سے وہ راضی ہے، قربان جائیں ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ محبوب ذرا پوچھیں کہ یہ اپنے اللہ سے راضی ہے، خوش ہے یا ناراض ہے۔ جب سرکار نے پوچھا تو حضرت ابو بکر کو وجد آ گیا، حال آ گیا، کہا راض انت عنی فی فقرک، میں اپنے مولا سے اس فقر میں راضی ہوں، اس فقر میں اپنے مولا سے راضی ہوں، اس فقر میں اپنے مولا سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس طرح زندگی گزاریں اور پھر اس کے لیے جئیں، اس کے لیے مریں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات کا متمنی ہے، وہ تڑپتا ہے کہ میں اپنے مولا سے ملاقات کر لوں، تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے جب جنت میں جائیں گے، جنت میں سب چلے گئے، جس دن رب کا دیدار کرو گے اس دن یہ جو حسن جس کے پیچھے آپ چل رہے ہو افسوس ہوگا تمہیں۔ جب جنت میں چلے جائیں گے ان اللہ یقول لأہل الجنہ، جب سب جنت میں چلے گئے تو اللہ جنتیوں سے فرمائے گا، وہاں مجلسیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی، پھر اس میں روایتوں میں یہ ہے کہ مشک و عنبر جو ہے ڈالے جائیں گے اور سب کرسی لگا کے بیٹھیں گے، کبھی اس جنت کے باغ میں آج مجلس سجی ہے، کل اس باغ میں سجی ہے، پرسوں اس باغ میں، اس طرح جنت میں ہوگا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا یا اہل الجنہ، جنت میں وہ خود رب اپنی شان کے مطابق آئے گا اور کہے گا اے جنتیو، فیقول لبیک ربیک وسعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، سارے جنتی کہیں گے، فیقول حل رضیتم، پھر اللہ پوچھے گا جنتیوں سے تم لوگ مجھ سے راضی ہو؟ اور یہ زندگی گزارو کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ فیقول وما لنا لا نرضى یا رب، اللہ ہم تجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ وقد آتیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، تو نے یہ چیزیں دے دی جو اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں دیا، جنت دے دی ہے۔
فیقول لا اوتیکم افضل من ذلک، اللہ فرمائے گا اس سے بڑی چیز تمہیں نہ دے دوں؟ اس بات پہ قربان جائیں کہ جنت میں وہ تم سے بات کرے گا۔ فیقول یا رب ایو شیء افضل من ذلک، تو اہل جنت کہیں گے اس سے بڑی چیز کیا ہے، تو نے جنت دے دی، فضل کر دیا۔ فیقول احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، بخاری مسلم متفق علیہ۔ اللہ فرمائے گا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آج کے بعد تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا، تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر جب جائیں گے دوسری، اذا دخل اہل الجنہ جنہ، جب جنت میں جنتی لوگ چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم، اس سے بڑی چیز چاہتے ہو تم لوگ؟ فیقول الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہرے منور کر دیے، تو نے ہمیں جنت دے دی، جہنم سے آزاد کر دیا، اب کیا دے گا؟ تو فرمائے گا فیکشف الحجاب فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، پھر اللہ فرمائے گا سنو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج پردے ہٹاتا ہوں۔ قربان جائے، اپنے مولا کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو نگاہیں نیچی کیا کرو، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا لے آؤ، شرم و حیا لے آؤ۔ اللہ فرمائے گا اب پردے ہٹا دیے جائیں۔ فرشتے کہیں گے مولا کیوں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ میں ان کو اپنا دیدار کرانے جا رہا ہوں، روزانہ مولا جنت میں تمہیں اپنا دیدار کرائے گا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی خوشی کے لیے جئیں۔ وما علینا البلاغ۔